ایسا ہوا ایک مرتبہ ہمارے کراچی میں ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کال کی کہ مولانا آپ کے سٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں بس صرف قرآن ماننا ہے، ہمیں حضور کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بات کرنی ہے، اسے کچھ سمجھانا ہے۔ میری عادت یہ ہے اگر کوئی بندہ سمجھنے والا ہو، سنجیدہ ہو اور وہ ضدی نہ ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے میں وقت نکالتا ہوں۔ اگر ضدی اور ہٹ دھرم اور بحث برائے بحث ہو تو اسے کہتے ہیں قالوا سلامہ، بابا چھڑ دے، بس تو ہی ٹھیک ہے، جا جو مرضی آئے کر لے، ہمارے پاس آپ کے سمجھانے کا وقت نہیں ہے کہ ہم وقت کو ضائع کرتے پھریں۔ میں نے مولانا سے کہا کہ وہ بندہ سمجھے گا؟ اس نے کہا جی ہاں، ان کے 3 بیٹے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے گا اور آپ سے سمجھے گا کہ قرآن کریم کے بعد حدیث کی ضرورت تو نہیں ہے، جب اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے تو بہت ہے، وہ اس کو کچھ سمجھا لے۔ اتفاق سے وہ کسی قریبی علاقے میں رہنے والے تھے، انہیں نمبر شیئر کیا، انہیں رابطہ کیا، ہم نے وقت طے کیا، وہ آ گئے۔ جب بیٹھے، توجہ رکھنا، آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک کا انکار کس طرح لوگ کرتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے مولانا یہ بتاؤ، ایک کمپنی میں ایک مالک ہو اور ایک کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر ہو، کوئی فورمین لیول اس کی ذمہ داری بس ڈائریکٹر سے بھی کم ہو، عام سا ایسے، وہ بس اس مالک کی بات کو لے کر آگے چلے، تو کمپنی کے مسائل میں، معاملات میں مالک کی بات مانیں گے یا اس کارکن کی بات مانیں گے؟ ظاہری بات ہے، بندہ تو یہی کہے گا کہ ہم مالک کی مانیں گے، لیکن میں سمجھا تھا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا جی کارکن کی بات مانیں گے۔ اب میری آنکھوں میں اس نے ایسے آنکھیں ڈالی، کیوں؟ میں نے کہا یہ وجہ میں دوں گا، وجہ یہ ہے کہ مالک نے کہہ رکھا ہے کہ میرے اس بندے کی بات مانو، اس لیے اس کی مانیں گے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو اس کے بچے حیران ہوئے کہ کس لیول پہ بات ہو رہی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں آپ کہنا۔ گجرانوالہ کے دوستوں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ مالک ہے اور رسول اللہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بات سمجھانے آئے ہیں، بس حضور قرآن دے گئے ہیں، اب حضور کی نہیں مانتے حدیثیں، اللہ کی مانیں گے جسے قرآن کہتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ حضور کی مانیں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک جملہ اور پوچھوں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے۔ کہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکیا خط دے کر آپ کو جائے کہ یہ خط لے لیں، اس میں کوئی تحریر ہے، کچھ لیٹر ہے، یہ آپ لے لیں اپنے پاس رکھ لیں، تو وہ جو خط ہوگا وہ خط آپ کیا کریں گے؟ خود پڑھ کے سمجھیں گے یا ڈاکیا کو بولیں گے آجا آجا مجھے سمجھا دے؟ اللہ اکبر! میں سمجھا کہ نبی کو درجہ کیا دے رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں، ذرا کھلے لفظوں میں بتاؤ تاکہ آپ کی اولاد بھی سمجھے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ نے ہمیں خط لکھا، اس خط کا نام قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بطور ڈاکیا ہے ہمیں خط دے کر گئے ہیں، اب اس خط میں کیا لکھا ہے ہم جانے، ہمارا خدا جانے، نبی کی حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے اسے کہا میرے بھائی اگر تیری یہی بات مان بھی لی جائے جو غلط ہے کہ نبی کی نعوذ باللہ صرف حیثیت ڈاکیا کی ہے، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ نمبر 59، سورۃ حشر آیت نمبر 7۔ رب کریم نے فرمایا نبی جو دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں تو حضور پاک کی بات پھر بھی ماننی، ہمیں یہ خط کہہ رہا ہے تو ہمیں تو تسلیم کرنا چاہیے۔ جب یہ بات میں نے اس سے کی تو پھر اس نے کہا اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ہیں حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی 100 سال گزرے تھے، پھر بخاری، پھر مسلم، پھر ابو داؤد، پھر ترمذی، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ، یہ کتابیں لکھی گئیں، تو ہم قرآن کیوں نہ مانیں جو حضور کے دور میں اتر گیا تھا؟ میں نے اسے کہا ہم کب قرآن کا انکار کرتے؟ ہم قرآن بھی مانتے، حضور کا فرمان بھی مانتے۔ کہتے نہیں یہ حضور کے بعد لکھی گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا سنبھل کے بیٹھنا، مجھے بتا قرآن بھی حضور پاک کے بعد اکٹھا جمع ہوا ہے؟
قرآن بھی تو حضور پاک کے بعد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے. جن حافظوں نے حضور سے قرآن حفظ کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو بلایا گیا اور اکٹھا بٹھا کر قرآن جمع ہوا ہے. تو قرآن بھی تو حضور کے بعد جمع ہوا ہے. اگر حضور کے بعد کوئی چیز جمع ہو وہ غلط ہے تو پھر قرآن کو تو صحیح کیسے کہتا ہے؟ اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑنا شروع ہوئے. مجھے کہتے ہیں اچھا قرآن پاک نکالا اپنے ساتھ شاپر میں لے کر آیا تھا، سامنے رکھا ترجمے والا فقط، اور کچھ بھی نہیں. کہتے مولانا یہاں سے دکھاؤ، یہاں لکھا ہوا وہ بخاری مانو، ترمذی مانو، حدیث کی کتابیں مانو جو آپ ہمیں بتاتے ہیں، فلاں فلاں امام ابو حنیفہ مانو، ان کی فقہ مانو، یہ لکھا ہوا ہے، آپ مجھے دکھا دیں. میں نے کہا آپ حلالی ہیں؟ اب تو اس کی آنکھیں کیسے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں یا نہ، حلالی ہیں؟ کہتے جی الحمدللہ میں حلالی ہوں. میں نے کہا ادھر لکھا ہوا ہے تو حلالی ہے، لکھا ہوا ہے تیرا ابا واقعی تیری اماں کا خاوند ہے، یہ لفظ ہے. اب میں نے پکڑ کی نا تو مجھے کہتے ہیں یہ باتیں بھی لکھی ہوں گی. تو میں نے کہا جو محدث بعد میں آ کر حدیث کی کتاب لکھے گا اس کا نام بھی لکھا ہوگا. اے دماغ تیرا ٹھیک ہے؟ اوے اللہ کے بندے، اس میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ نکاح کرو صحیح طریقے پر. آپ کی والدہ کا آپ کے والد سے صحیح طریقے پہ نکاح ہوا، آپ حلالی ہیں، بس قرآن کی آیت سے مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا، نبی کی بات مانو. اب بات ماننے کے لیے کتابیں لکھ کر حضور کی باتیں جمع کر دی گئی ہیں تو یہ بھی اس کے مخالف نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہی فتنہ ہے جسے پرویزیت کا فتنہ کہتے ہیں. یہ فتنہ ہے جو لوگوں کو یہ بات سناتے سمجھاتے پھرتے ہیں کہ حدیث ماننے کی ضرورت نہیں ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر حدیث ماننے کی ضرورت نہیں ہے تو میں بڑی آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں. کچھ دنوں پہلے میرا جانا ہوا جامعہ مدینۃ العلم فیصل آباد میں. حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد نواز صاحب ہیں ہمارے، دامت برکاتہم العالیہ، ان کے یہاں تو ختم البخاری کی تقریب تھی، علماء کا مجمع تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا. میں نے کہا جی میرا منکرین حدیث کے ساتھ بڑا واسطہ رہا ہے، میں آپ کو ان کے سمجھانے کا انداز بتاتا ہوں، دلیلیں انہیں بعد میں دینا. منکرین حدیث سے کہنا کہ جن کو حضور کی حدیث نہیں مانی نہیں نا، انہیں کہنا کہ آپ ہمیں دعوت کا ٹائم دیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے دسترخوان سجائیں گے، اور اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا کھلاؤ گے تو انہیں کہنا ہم آپ کو ڈینکی روسٹ کھلائیں گے، گدھا پکا کے کھلائیں گے. وہ آپ سے پوچھے گدھا کیوں کھلاؤ گے، اسے کہو تم نے حدیث تو ماننی نہیں ہے، گدھا حرام ہے، یہ لفظ تو حدیث میں ہے، آپ صرف قرآن مانتے ہیں حدیث کو چھوڑتے ہیں، تو گدھا تو تیرے مطابق حلال بنے گا، لہذا گدھا کھا لے. اگر وہ گدھا کھانے پہ تیار ہو جائے کہ میں نے ڈینکی روسٹ کھانا ہے تو ہم سمجھیں گے واقعی تو پکا منکر حدیث ہے، اندر باہر سے ایک ہے. اور اگر وہ گدھا کھانے پہ تیار نہ ہو تو اس کا معنی ہے اندر دا کچھ ہو رہے تھے باہر دا کچھ ہو رہے تھے. تو بھائی یہاں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے. ایک بندہ حدیث کا انکار کر دے اور احادیث کے انکار کر کے ہمیں کہے کہ ہمیں حدیث ماننے کی ضرورت کیا ہے. اگر یہی بے وقوفی مان لیں تو کل کوئی کہے گا یہ قرآن اللہ کا قرآن سچا کیسے ہے، اس کا ثبوت دکھاؤ. تو پھر آپ کو رسالت مآب کی زبان پیش کرنی ہوگی کہ ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کا قرآن ہے. اگر حضور کے سچی بات پر ہم اسے قرآن کو قرآن مانتے ہیں تو حضور پاک کی سچی بات پر حضور کے فرمان کو حدیث بھی ماننا چاہیے. جیسے قرآن ماننا ایمان ہے تو ویسے حدیث ماننا بھی ایمان ہے.